اللہ نے یہ نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ہیں، وہ قل هو الذی، وہی اللہ تعالیٰ انشأکم، تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع، اللہ تعالیٰ تم کو کان بنایا، والابصار، آنکھ بنائی، والافئدہ، دل بنایا، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم شکر نہیں کرتے ہو۔ ہم کیا سمجھتے ہو کہ پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، یہاں دو باتیں بھی ذکر کرو۔ ایک ہوتا ہے کہ شکر زبان سے میں اور آپ شکر ادا کرتی ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ، لیکن عمل سے شکر ادا نہیں کرتی۔ عمل سے نماز کا، عمل کا شکریہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، لوگوں کا حق ادا کرنا ہے، لوگوں کا مال ہڑپنا نہیں ہے، یہ عمل سے شکریہ ہے، نہیں ادا کرتی۔ اللہ نے وہی فرمایا کہ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ عمل سے ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں، زبان سے تو ادا کرتے ہی، لیکن نماز پہ، نماز بھی اللہ کا شکر ہے، زکوٰۃ یہ بھی اللہ کا شکر ہے، لوگوں کا حق ادا کرنا یہ بھی اللہ کا شکر ہے، یعنی کہ ہر چیز میں جو نا ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا اور زمین میں چھوڑ دیا، تمام کو جو ہے نا اللہ کی طرف جو ہے نا جانا ہے۔ تمام کس طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا۔ کیا کافر کی موت کے وقت ہم بول سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون؟ جبکہ اللہ نے فرمایا کہ وإلیہ تحشرون، تمام لوگ اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ کیا مطلب ہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ بے شک انا للہ، تمام لوگ الیہ راجعون، اسی کی طرف جانا ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ بلکہ کئی علماء نے کہا کہ کافر کے موت کے سن کر بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کافر بھی مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ اللہ ہی کے پاس جاتا ہے، جبکہ اسے جلا دیتے ہی پھر بھی وہ اللہ ہی کے پاس جاتا ہے۔ وہی دینا، یعنی کہ کافر کی بھی موت ہو، کس کی بھی موت ہو، ہم انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے نا پڑھنا جائز ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ سوال کرتی ہیں کہ قیامت کب ہے؟ قیامت کب ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، قیامت کب ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان آج بولتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ قیامت کب آئے، کفر ہے، کافر ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ قیامت کا تعلق غیب سے ہے، غیب کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اگر کوئی مطلب زید بولتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ قیامت کب آئے، کافر ہے، کفر ہے، اس وجہ سے اس طرح نہیں بولنا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد بس